السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ فیصل ووڈا نے مان لیا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں جھوٹ بولا، غلط بیانی کی اور اپنی دوہری شہریت چھپائی جب انہوں نے قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کروائے تھے، اور اب انہوں نے قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فیصل ووڈا نے قومی اسمبلی کی نشست چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر وہ نشست نہیں چھوڑیں گے تو وہ ہو جائیں گے نااہل تاحیات۔ تو عزت بچانے کے لیے وہ اپنی سیٹ چھوڑ رہے ہیں قومی اسمبلی کی، جو شہباز شریف سے جیتے تھے نا کراچی میں جنرل الیکشن میں 2018 میں جیتی ہوئی سیٹ تو ویسے شہباز شریف صاحب کی تھی۔ بہرحال جیسے جیسے کراچی کا انتخاب ہوا تھا 2018 کا، سب کو پتہ ہے کہ کیسے کیسے لوگ کہاں کہاں سے جیت کر آ گئے تھے۔ تو بہرحال تو وہ والی سیٹ اب فیصل ووڈا نے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیل کے جو جیتی تھی وہ چھوڑ رہے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں سینٹ میں۔ فیصل ووڈا کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا فیصلہ ہوگا کہ ایک ایم این اے کو اس کی سیٹ چھڑوا کر سینیٹر منتخب کروایا جا رہا ہے، لیکن سیٹ چھوڑنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کوئی قومی کاز نہیں ہے کہ آپ اپنی سیٹ قومی اسمبلی کا کیا منتخب ایم این اے سینٹ کا بالکل وہ ایک الگ سے ہوتا ہے، ٹھیکہ جو ہوتا ہے سینٹ کا دبدبہ روب وہ الگ ہوتا ہے، لیکن منتخب ایم این اے کا بھی ایک پورا کا پورا آپ کے پاس رجواڑا ہوتا ہے بھائی ایم این اے کا۔ تو وہ پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا انوکھا موقع ہے کہ بھائی ایک ایم این اے جو ہے وہ اپنی سیٹ چھوڑ رہے ہیں استعفیٰ دے کر، اور وہ سینٹ میں جا رہے ہیں، اور کوئی قومی کاز نہیں ہے، صرف اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے۔ یہ دیانت دار صادق اور امین لوگوں کی پارٹی بدلنے آئے تھے سارا کچھ، تو اب جہاں جہاں وہ سب پڑھے جان گے، بھائی سب پڑھے جان گے والا نعرہ جب لگا ہے تو ووڈا صاحب جو ہے وہ اب سینٹ میں جا رہے ہیں۔ اب کیونکہ فیصل ووڈا صاحب کو الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف ایک درخواست آئی ہوئی تھی کہ جناب یہ جب الیکشن کمیشن میں انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے تو انہوں نے اپنی دوہری شہریت چھپائی تھی۔ اب گزشتہ سماعت میں بھی آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے سیدھی تڑی لگا دی تھی، ظاہر وہ اختیارات کی، ہم تو عام زبان میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ کو اب اگلی سماعت جو ہے 24 فروری تک میرا خیال ہے ملتوی کی تھی، کہ اگر فیصل ووڈا صاحب ذاتی حیثیت میں پیش ہوں اور آ کر بتائیں کہ انہوں نے جو ان کے اوپر الزام ہے وہ ٹھیک ہے، درست ہے، انہوں نے دوہری شہریت پہلے چھوڑی تھی بعد میں چھوڑی تھی، کیونکہ وہ تسلیم کر چکے ہیں الیکشن کمیشن میں کہ جب انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے تو ان کی دوہری شہریت تھی۔ اور پھر الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ خود آ کے کچھ بتاتے ہیں ٹھیک، ورنہ ہم جو ہے وہ سفارت خانے کو، امریکن سفارت خانے سے رابطہ کریں گے اور پوچھیں گے کہ فلاں ڈیٹس میں یہ امریکن سٹیزن تھے یا نہیں تھے۔ اب ظاہر یہ معاملہ گلے پڑ گیا تو کسی سیانے وکیل نے ان کو مشورہ دیا کہ بہتر یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ کریں آپ فیصلہ کر لیں۔ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گی تو وہ ہوگا نااہلی کا، آپ فیصلہ کریں گے ڈی سیٹ ہو جائیں گے، ڈی سیٹ ہو جانے کے بعد آپ کہیں گے جناب آپ نے نشست چھوڑ دی ہے، تو وہ معاملہ جو ہو جائے گا وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ غیر مؤثر ہو جائے گی درخواست، کہ جناب وہ تو اب ایم این اے رہے نہیں ہیں، درخواست نمٹا دی جائے گی، عزت بچ جائے گی۔ تو اب عمران خان صاحب کی فیصل ووڈا صاحب ہے مجبوری، اور وہ مجبوری کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے جو پیسوں کے معاملات پرانے رہے ہیں، جو ان کے اوپر الزامات رہے ہیں، اس میں فیصل ووڈا صاحب کا بھی نام ہے کہ وہ بھی جناب معاون رہے ہیں۔ تو خان صاحب کے جو کچھ قریبی لوگ ہیں غیر سیاسی، فیصل ووڈا صاحب سیاسی نہیں تھے اب ہو گئے ہیں، تو وہ جو غیر سیاسی قریبی لوگ تھے ان میں فیصل ووڈا صاحب کا نام بھی تھا۔ تو فیصل ووڈا صاحب ظاہر مجبوری ہیں، یا فیصل ووڈا صاحب کیا تو عمران خان صاحب کو کوئی اور خطرہ ہے، پتہ نہیں کیا۔ بہرحال لیکن ایک بندہ جنہوں نے اپنے کاغذات میں یا اپنی غلط بیانی کی، صادق اور امین نہیں رہے، غلط بیان یہی مطلب صادق اور امین کا یہی ہوتا ہے، تو اس کو عمران خان صاحب سینیٹر بنوانے جا رہے ہیں۔ اور خان صاحب نے پی ٹی آئی نے جن لوگوں کو سینٹ کا انتخاب لڑوانے کے لیے جو انیشیل لسٹ جاری کی ہے اس میں سر فہرست فیصل ووڈا صاحب کا نام ہے۔ سندھ سے فیصل ووڈا کو سینٹ کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے۔ اب باقی کون سی جماعتیں کون سے ہیرے لے کر آ رہی ہیں، اور مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی میں مکمکہ ہو گیا ہے، یہ چند گزارشات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب پہلے ذرا تھوڑا سا پی ٹی آئی کے ارکان سے مطلب کہ جو کینڈیڈیٹ نامزد کی ہیں اب تک، اس میں جناب اسلام آباد سے حفیظ شیخ صاحب مجبوری ہے عمران خان صاحب کی، ان کو وزیر خزانہ بنانا ہے، ورنہ آئی ایم ایف سرکار ناراض ہو جائے گی، کیونکہ آئی ایم ایف سرکار جو ہے وہ حفیظ شیخ صاحب مشرف کے زمانے سے وہ ہمیں دہیج میں دیتی رہی ہے۔ مشرف کے دور میں پہلے سندھ کے تھے وزیر خزانہ، اس کے بعد مرکز میں آ گئے، پھر پیپلز پارٹی کے مرکز میں ترین صاحب کے بعد شوکت ترین صاحب کے بعد حفیظ شیخ صاحب پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ رہے، اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ
ہیں جیکبات کے اور پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن بہرحال بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں میں جو قرضے لیے گئے، ہم نے وہ قرضے چکانے کے لیے ہم قرضے لیتے ہیں۔ وفی شیخ صاحب کا جو انداز ہے بولنے کا، تو اس میں ہم ہنس پڑتے ہیں کہ یار پچھلے 10 سالوں میں جو قرضے لیے گئے اس میں اور کچھ نہیں تو 30% تو آپ نے بھی لیے ہوں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے دور میں زیادہ تر تو ٹینیور آپ نے گزارا وزیر خزانہ کا۔ خیر، تو حفیظ شیخ صاحب مجبوری ہے کیونکہ IMF کی تو اسلام آباد سے حفیظ شیخ صاحب کو بھی دے رہے ہیں سینٹ کا ٹکٹ، اور خواتین کی نشست پر کوئی فوزیہ ارشد صاحبہ ہیں ان کو دیا جا رہا ہے۔ سندھ سے فیصل ووڈا صاحب المعروف کمانڈو، اب ان کی ایک تعریف کمانڈو والی بھی ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا کراچی میں کس طرح پسٹل لگا کر پہنچ گئے تھے جہاں دہشت گرد حملہ ہوا تھا، اور پھر وہ بالا کوٹ والا واقعہ بھی آپ کو یاد ہے فیصل ووڈا صاحب کا، اور وہ بوٹ والا، یعنی دو طرفہ وہ کمانڈو تھے، ایک تو وہ پسٹل لگا کے چلے گئے، دوسرا وہ بوٹ لا کر انہوں نے رکھ دیا تھا کاشف عباسی کے سامنے۔ اب وہ کاشف عباسی کے سامنے نہیں تھا، پروگرام کاشف عباسی تھا، کہا میزبان کی ٹیبل پر اگر کوئی بوٹ لا کر رکھ دے تو میزبان کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ بہرحال کاشف عباسی صاحب سیانے آدمی ہیں، سمجھ جائیں گے کہ وہ بوٹ کہاں پر فیصل ووڈا صاحب نے کیا تھا ان کے ساتھ۔ تو بہرحال تو وہ کمانڈو دونوں طرف کمانڈو ہیں، یعنی ایک تو وہ اپنی وہ جو پہنچ گئے تھے ایک آپریشن میں، اور دوسرا بوٹ لے کر پہنچ گئے تھے۔ ایک تو بات ہو گئی، یہ ہو گئے کینڈیڈیٹ سندھ سے ایک ہوئے سیف اللہ ابڑو صاحب۔ اب سیف اللہ ابڑو ٹھیکیدار ہیں، پیپلز پارٹی کے بنائے ہوئے ٹھیکیدار ہیں، پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر یہ ذرا PTI کے قریب ہو گئے، اور حلیم عادل شیخ صاحب کے وہ ہیں یار بیلی ہیں، اور حلیم عادل شیخ میں اور فردوس شمیم میں نقوی میں جو لڑائی ہوئی تھی نا، تو میں گالم گلوچ ہاتھا پائی ہو گئی تھی، گالیاں اتنی چلی تھی کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ PTI کی میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں انصاف کی وجہ سے ان کی لڑائی ہو گئی تھی، اور پھر فردوس شمیم نقوی صاحب ذرا ٹھہرے نفیس آدمی، تو عمران خان صاحب کے سامنے حلیم عادل شیخ صاحب نے اس کا پتہ ان کا کاٹ دیا، تو فردوس عاشق اعوان صاحب سیف اللہ ابڑو کی مخالفت کرتے کرتے اپنی جو کیا ہوتی ہے وہ سندھ میں قائد حزب اختلاف کی سیٹ بھی کھو بیٹھے۔ عمران خان صاحب نے کہا چلو بس سیف اللہ ابڑو رہے گا، آپ نہیں رہو گے، چلے گئے، کیونکہ سیف اللہ ابڑو صاحب ٹھیکیدار ہیں، بڑے ٹھیکیدار ہیں، اور وہ پاکستان کے چند بڑے ٹھیکیداروں میں پتہ چلا ہے کہ بھی شامل ہو گئے ہیں اور بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں۔ تو وہ بہرحال تو وہ اب ان کو ٹکٹ سینٹ کا دیا گیا، ان کا نام چل رہا تھا پہلے سے ہی، لیکن بہرحال اب کنفرم ہو گیا۔ اور بلوچستان سے کوئی عبد القادر صاحب ہیں، اور پنجاب سے PTI نے ابھی تک جو نام فائنل کیے ہیں ان میں سیف اللہ نیازی صاحب، بڑے خان صاحب کے لنگوٹیا تو ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں ناک کا بال، بہت قریبی آنکھ کا تارا ہیں وہ۔ ڈاکٹر زرکا صاحب ہیں، یہ PTI کی صاحبہ، یہ PTI کی ورکر ہیں، ان کو ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں PTI کے لیے کام کرتے ہوئے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، ان کو جو لڑانے کا فیصلہ ہوا ہے پنجاب سے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہے وہ ان کے والد صاحب مشرف کے دور میں بہت کلیدی عہدوں پر رہے اور قریبی ہیں، یہ رہتے ہیں ہمیشہ اس طرح کے کارنرز کے ساتھ، اور تحفہ ہوتے ہیں یہ لوگ۔ تو بہرحال بیرسٹر علی ظفر کا تحفہ بھی جس طرح وہ IMF سے تحفہ ہے حفیظ شیخ صاحب کا، یہ بھی خان صاحب کو ملا ہے۔ اور KPK سے شبلی فراز صاحب، اب شبلی فراز صاحب کو کے اوپر لڑائی تھی عمران خان صاحب کی اور پرویز خٹک کی۔ عمران خان صاحب ان کو ٹکٹ دینا چاہ رہے تھے اور پرویز خٹک صاحب نہیں دینا چاہ رہے تھے، پھر ویڈیو آ گئی، ویڈیو کا کمال ہو گیا، اور پرویز خٹک کے اوپر جو وہ الزامات آ گئے تو پرویز خٹک صاحب کی پوزیشن کمزور ہو گئی، کیونکہ ایوب آفریدی، فدا خان، وہ نعمان وزیر، پتہ نہیں کتنے کتنے نام سامنے آئے تھے کہ جناب پرویز خٹک صاحب نے ان سے پیسے لے کر ان کو ٹکٹ بانٹے ہیں، اور وہ پیسوں کا حساب کہاں کہاں تک گیا تھا، اگر یہ تحقیقات ہوگی تو سامنے آ جائے گا۔ تو بہرحال تو وہ ویڈیو کے بعد پرویز خٹک صاحب کی پتہ چلا کہ پوزیشن کمزور ہو گئی، اور عمران خان صاحب نے شبلی فراز کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے۔ محسن عزیز صاحب ہیں، دوست محمد ہیں، ثانیہ نشتر صاحبہ، ثانیہ نشتر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام المعروف احساس پروگرام والی، جنہوں نے بغیر تحقیقات کے 8-9 لاکھ لوگ نکال دیے، اور خان صاحب اس پر تالیاں بجاتے ہیں۔ 8-9 لاکھ لوگ، ہو سکتا ہے اس میں کوئی 40-50 ہزار یا 1 لاکھ تک لوگ ہوں جو حقدار نہیں تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے، مگر جی میرے گاؤں کی بیوہ خواتین نے میرے تک شکایت پہنچائی کہ جناب ہم تو خیراتی عمرہ کرنے چلی گئی تھیں، اور عمرے کی سفر وہ ہمیں کہا گیا کہ جناب آپ اب مستحق نہیں رہیں، کیونکہ آپ نے تو ایک سفر کیا ہے ہوائی جہاز کا، آپ نے تو بیرون ملک سفر کیا ہے، تو لہٰذا آپ مستحق نہیں رہیں۔ تو یہ جو 8-8.5 لاکھ جن کا عمران خان صاحب پراؤڈ لیتے ہیں، کہتے ہیں نا ثانیہ نشتر نے ان کو نکال دیا ہے، اس میں میجورٹی 90% نہیں تو 70% لوگ وہ ہیں جو جینون تھے، 30% تھے تو ان کو نکال دیں، تحقیقات کیے بغیر، صرف یہ دیکھا کہ کس نے ٹکٹ خریدا جہاز کا اور اس کو نکال دیا، یہ نہیں دیکھا کہ اس نے ٹکٹ پلے سے خریدا
یا اس کو زکوٰۃ اور خیرات کا ٹکٹ ملا تھا. تو بہرحال وہ والی ثانیہ نشتر صاحبہ بھی ہیں, اور ایک فرزانہ اپنا صاحبہ ہیں KPK سے ہی, ان کو دیا جا رہا ہے. تو PTI کے ابھی تک یہ نام آئے ہیں اور آئیں گے. اور دوسرا اب پیپلز پارٹی, آصف زرداری صاحب نے سندھ سے ساری جو 11 نشستیں 11 کی 11 نشستوں پہ لوگوں کو کہا کہ جا کر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیں. ابھی تک جو فائنل نام ہوئے ہیں سندھ سے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن کوئی بعید نہیں ہے کہ وہاں سے 9 سے 10 لوگ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ آئیں گے 11 میں سے. اور آصف زرداری کی کوشش ہے کہ کم از کم 9 نشستیں وہاں سے لے اڑیں, اور فیصل ووڈا ممکن ہے کہ وہ 2 بھی جائیں ان کی اور 6 بھی جائیں. سینٹ قومی اسمبلی کی نشست تو ان کی بچتی نہیں ہے, وہ استعفیٰ دیں گے تو بھی اپنا سیٹ جائے گی, استعفیٰ نہیں دیں گے تو بھی سیٹ جائے گی. اگر وہ سینٹ سے جیتتے ہیں تو پھر ان کی عزت رہ جائے گی. اگر سینٹ سے ان کو شکست مل گئی, کیونکہ PTI کے اندر وہاں پر گروپنگ بہت ہے سندھ میں, GDA PTI یہ سارے آپس میں لڑے ہوئے ہیں, تو وہاں پر جو PTI کے حصے میں آ رہی ہیں جو سیٹیں ہیں ان میں فیصل ووڈا صاحب کو لڑایا جا رہا ہے. ادروائز جو ان کی تھی سندھ میں, ایک MQM کو, ایک GDA کو یہ نشستیں دینی تھی, اور 4 ان کے حصے میں آ رہی ہیں جو عددی اکثریت اس وائز, تو ایک آ رہی تھی MQM اور GDA کو, اور 2 آ رہی ہیں PTI کو. تو ان میں سے 2 ایک جو ہے وہ فیصل ووڈا صاحب کی ہے. تو آصف زرداری صاحب نے وہاں پہ سلیم مانڈوی صاحب, تاج حیدر, شیری رحمان, جام مہتاب ڈر, پلوشہ خان اور ڈاکٹر کریم خواجہ, فاروق چنائک, یہ ہیں کنفرمڈ جن کو فیصلہ ہو گیا ہوا ہے. اب سسی پلی جو بھی ہیں, شہادت ایوان اور ڈاکٹر قیوم سومرو, یہ بھی ہیں. تو یہ 10 لوگ جو ہیں وہ سندھ میں پیپلز پارٹی نامزد کر سکتی ہے. سب کو کہا گیا ہے کہ 11 کی 11 نشستوں پر ٹکٹ اپنا وہ کاغذات تو جمع کروا دیں, بعد میں فائنل فیصلہ جو وتھڈرال سے پہلے وہ کر لیا جائے گا. KPK سے پیپلز پارٹی فرحت اللہ بابر کو, اور پنجاب سے عظیم الحق منہاج صاحب ہیں, راجہ پرویز اشرف صاحب کے گھر کے آدمی بتائے جاتے ہیں, ان کو یہ پنجاب سے کیا گیا نامزد. اور مسلم لیگ نون نے پنجاب سے راجہ ظفر الحق, اعظم نذیر تارڑ, پرویز رشید, ساجد میر صاحب, وہ جو مرکز جمعیت اہل حدیث کے اور سعودی کانٹیکٹ تعلق ان کا بڑا گہرا ہوتا ہے, تو نواز شریف صاحب انہیں 5ویں بار سینٹ کا ٹکٹ دے رہے ہیں, 5ویں 6ٹھی بار. اور سعدیہ عباسی صاحبہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی بہن ہے, یہ مسلم لیگ نون نے 5 نشستوں پر, ان کی بنتی 5 ہیں, اور اس کے بعد ان کے 8-10 جو ووٹ ہیں وہ بچتے ہیں, یا کوئی 13 کے قریب ووٹ بچتے ہیں مسلم لیگ نون کے پنجاب میں. تو بہرحال انہوں نے وہ جو 5 پکی نشستیں ہیں, 5 پکی نشستوں پر اپنے کینڈیڈیٹس دیے ہیں, ٹیکنوکریٹ, جنرل اور خواتین پر, تو وہ انہوں نے دے دیے ہیں. اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا معاملہ تھا, ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ان کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, اور وہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تھا کہ جناب اگر وہ یوسف رضا گیلانی کو GDA کہہ رہا ہوں, PDM اگر سپورٹ کرتا ہے, مسلم لیگ نون سپورٹ کرتی ہے, تو ان کو جتوایا جا سکتا ہے, تو پھر تحریک عدم اعتماد کی طرف ایک بڑا قدم ہو سکتا ہے یہ. لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب پیچھے ہٹ گئے ہیں. وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں اپنی عددی حیثیت کے مطابق کینڈیڈیٹ دے رہی ہے 5. مطلب یہ کہ مسلم لیگ نون اور PTI کا ہو گیا ہے مکمکا, کیونکہ PTI بھی اب پنجاب میں اپنی عددی حیثیت سے زیادہ, جو میری اطلاعات ہیں اس سے زیادہ لوگ نہیں سامنے لا رہی, کینڈیڈیٹ سامنے نہیں لا رہی. ابھی جن کے نام سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ جو لائن میں لگے ہوئے ہیں, شہباز گل صاحب ہیں, شہزاد اکبر صاحب ہیں, اور فیصل وہ جو ہیں شوکت خانم والے فیصل صاحب جو مشیر ہیں صحت کے, ان کا بھی نام ہے. تو ان میں سے کوئی بھی فائنل ہو جائیں گے. تو ابھی تک انہوں نے پنجاب سے 3 نام جو فائنل کیے ہیں اپنی جماعت میں سے, ایک دے دیا کامل علی آغا کو مسلم لیگ قائد اعظم سے, وہ سیٹ مکمکے کی سیٹ ہے وہ بھی, تو مسلم لیگ قائد اعظم کی کامل علی آغا کو دے دی. اب ایک اور بچتی ہے PTI کی, 2 بچتی ہیں یعنی 6 ہیں, تو 2 بچتی ہیں. ان میں سے اب دیکھتے ہیں کہ کون آ رہے ہیں. نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, لیکن مسلم لیگ قائد اعظم, مسلم لیگ نون اور PTI کا یہ خوبصورت مکمکہ ہوا ہے, جس وجہ سے قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون اب نہیں چھیڑے گی PTI کے لوگوں کو, اور پنجاب میں PTI مسلم لیگ نون کے لوگوں کو نہیں چھیڑے گی. ایک خوبصورت مکمکہ جس کا الزام لگتا رہا PTI دوسروں پر لگاتی رہی, اب انہوں نے خود کر لیا ہوا ہے, کیونکہ PTI کے اندر پنجاب میں بغاوت بہت زیادہ تھی. اگر PTI پنجاب میں ایک آدھ سیٹ زیادہ بندہ کوئی کھڑا کر دیتی, تو مسلم لیگ نون یا PDM بھی ایک آدھ بندہ زیادہ کھڑا کر دیتے,
تو پھر پی ٹی آئی کو بڑی پریشانی ہونی تھی. لہٰذا یہ مکمکہ جو میری تک اطلاعات ہیں، ابھی نام فائنل سامنے آ جائیں گے تو اس کی تصدیق ہو جائے گی، اور ممکن ہے کہ اطلاعات کسی حد تک درست ہو، کسی حد تک غلط ہو، کیونکہ اطلاع ہے ابھی وہ. لیکن جو کینڈیڈیٹ جس طرح سامنے لائے جا رہے ہیں اسے ثابت ہو رہا ہے کہ مکمکہ ہے، اور دونوں جماعتیں اپنی اپنی اسٹرینتھ کے مطابق ایک دوسرے کو چھیڑو نہ چھوڑو، چھوڑو نہیں چھیڑو بھی نہیں والی جو پالیسی پر چل رہی ہے. اور یہ وہ پالیسی ہے جس کے تحت عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کو میدان میں اتارا تھا. اور ابھی تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں لگ یہ رہا ہے کہ جناب دو بڑی جماعتیں جو ایک دوسرے کے سامنے بالکل یوں آمنے سامنے ایک دوسرے کے ڈیلے نکالنے کو تیار ہیں، ایک دوسرے کی آنکھیں نوچنے کو تیار ہوتی ہیں، انہوں نے بھی سینٹ کے انتخابات کے دوران کر لیا ہے مکمکہ. اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی تک جو کینڈیڈیٹ سامنے آ رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ میں عمران خان کی نیندیں اڑانے کو تیار بیٹھی ہوئی ہے. پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹھنڈا ٹھار الیکشن لڑ رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.